اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آصف اسلامک ٹی وی کے پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، آج میں آپ کے ساتھ بہت ہی مبارک کلمات کا ایک بہت ہی طاقتور وظیفہ شیئر کروں گا۔ وہ کلمات ہیں لا الہ الا اللہ۔ یہ کلمات اتنے مبارک کلمات ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے اور سب سے افضل دعا الحمدللہ ہے۔ ایک دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین دعا یوم عرفہ کی دعا ہے، اور بہترین بات جو میں نے اور مجھ سے پہلے پیغمبروں نے کہی وہ لا الہ الا اللہ ہے۔ وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کے لیے بادشاہی ہے اور اسی کے لیے حمد ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ایک اور حدیث پاک جس کا تعلق قیامت کے دن کے حساب و کتاب سے ہے، اس کلمہ طیبہ کی فضیلت کا اندازہ ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ میرے ایک امتی کو اسی ذکر کی وجہ سے چھوڑے گا، یعنی کہ اس کی مغفرت فرما دے گا، اسے نجات عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ 99 رجسٹرڈ کھول کر اس کے سامنے رکھ دے گا۔ ہر رجسٹرڈ کا طول و عرض حد نگاہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کہے گا کہ کیا تو اس میں درج باتوں میں سے کسی کا انکار کرتا ہے، یا پھر تیرے خیال میں میرے لکھنے والے محافظین نے تجھ پر ظلم کیا ہے؟ وہ امتی کہے گا نہیں اے میرے رب۔ اللہ فرمائے گا کیا تیرے پاس کوئی عذر ہے؟ وہ کہے گا نہیں اے میرے رب۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیوں نہیں؟ ہمارے پاس تیری ایک نیکی ہے، بلا شبہ آج تجھ پر ظلم نہیں ہوگا۔ پھر کاغذ کا ایک ٹکڑا نکالا جائے گا جس پر یہ درج ہوگا، میں گواہی دیتا ہوں اس بات کی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ اللہ کہے گا کہ دونوں کا وزن کیا جاتا ہے، تمہارے رجسٹرڈ پر لکھے ہوئے تمام اعمال کا اور یہ جو کلمہ تو نے پڑھا تھا اس کلمے کا، تو یہ سب دیکھ کر وہ امتی کہے گا اے میرے رب، اس ٹکڑے کی ان رجسٹروں کے سامنے کیا حیثیت؟ تو اللہ فرمائے گا تجھ پر ظلم نہیں ہوگا۔ پس سارے رجسٹرڈ ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیے جائیں گے اور کلمہ شہادت والا کاغذ کا ٹکڑا دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے گا، لیکن جس پلڑے میں کاغذ کا ٹکڑا رکھا ہوگا جس پر کلمہ طیبہ لکھا ہوگا وہ پلڑا باری ہو جائے گا، اس لیے کہ اللہ کے نام کے مقابلے میں کوئی چیز باری نہیں ہو سکتی۔ ایک اور حدیث پاک میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو 2 باتوں کی وصیت فرمائی۔ ان میں سے ایک بات یہ تھی کہ میں تجھے لا الہ الا اللہ کا حکم دیتا ہوں، اور پھر فرمایا کہ 7 آسمان اور 7 زمینیں ایک پلڑے میں اور لا الہ الا اللہ دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے تو یہ دوسرا پلڑا اس کلمے کی وجہ سے باری ہو جائے گا۔ تو پیارے دوستو، پیارے بھائیوں، پیاری بہنوں، کتنی زیادہ فضیلت ہے ان کلمات کی۔ چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، کلمات کا تو آپ کو پتہ چل چکا ہوگا جن کلمات کا آج میں نے آپ کے ساتھ وظیفہ شیئر کرنا ہے، لیکن ان کلمات کو پڑھنے سے آپ کو کون کون سے فائدے ہوں گے وہ پہلے سن لیں اور سمجھ لیں۔ دوستو، اگر آپ کسی حاجت کے لیے ان کلمات کو پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کی اس حاجت کو پورا فرما دے گا۔ پریشانی سے نجات کے لیے اگر آپ یہ کلمات پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کی پریشانی کو ختم کر دے گا۔
جس کسی مقصد کے لیے آپ یہ عمل یہ وظیفہ پڑھیں گے اللہ تعالیٰ اس میں آپ کو ضرور کامیابی عطا فرمائے گا۔ اب وظیفہ کیسے پڑھنا ہے، وظیفہ پڑھنے کا طریقہ کار اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں۔ سب سے پہلے تو آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے اس عمل کو، اس وظیفے کو شروع کرنے سے پہلے، اور آپ نے ان کلمات کو 70,000 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اب یہ نہیں کہ آپ نے ان کلمات کو صرف ایک دن میں ہی 70,000 مرتبہ پڑھنا ہے، تعداد آپ نے 70,000 کی پوری کرنی ہے، چاہے 2 دن میں کر لیں، چاہے 5 دن میں کر لیں، چاہے 15 دن میں کر لیں، یہ آپ کی اپنی ہمت ہے۔ جتنے دنوں میں بھی آپ 70,000 مرتبہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ ان کلمات کو پڑھ لیں، 70,000 کی تعداد پوری ہو جائے تو آخر میں آپ نے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے اور اپنے ہاتھوں کو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اٹھا لینا ہے۔ جس مقصد کے لیے آپ نے یہ عمل کیا ہوگا، جس حاجت کے لیے آپ نے یہ عمل کیا ہوگا، آپ اس کے لیے خصوصی دعا مانگے۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، یہ اتنا طاقتور اور تیر بہدف وظیفہ ہے کہ اس وظیفے کو پڑھتے ہی اللہ تعالیٰ آپ کی ہر مشکل سے مشکل حاجت کو پورا فرما دے گا۔ یہ تو آپ کو دنیا میں اس کا فائدہ ہوگا، آخرت میں کیا فائدہ ہوگا کہ اللہ رب العزت اس کلمات کے پڑھنے والے کو بخش دے گا، اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا، اس کو عذاب سے نجات مل جائے گی۔ کتنا بڑا فائدہ، دنیا کے بھی فائدے اور آخرت کے بھی فائدے۔ اور اگر آپ 70,000 مرتبہ لا الہ الا اللہ ان کلمات کو پڑھ کر کسی دوسرے کو بخش دیتے ہیں تو اللہ رب العزت اس کی بھی مغفرت فرما دے گا۔ تو پیارے دوستو، پیارے بھائیوں، پیاری بہنوں، یہ وہ مبارک کلمات ہیں جو ہمیں دنیا میں بھی فائدے دیں گے، جو ہمیں آخرت میں بھی فائدے دیں گے اور ہمارے لیے بخشش کا، نجات کا سبب بنیں گے۔ آپ دن میں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کسی بھی وقت ان کلمات کا ورد کر سکتے ہیں۔ پیارے دوستو، پیارے بھائیوں، پیاری بہنوں، ان کلمات کو ورد زباں بنا لیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اپنا دوست بنا لے گا۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت آپ پر موسلادھار بارش کی طرح برسنا شروع ہو جائے گی، اور جب اللہ تعالیٰ کی رحمت اپنے بندے پر برستی ہے تو پھر بندے کی ہر پریشانی ختم ہو جاتی ہے، ہر ضرورت پوری ہو جاتی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک یہ مبارک عمل، یہ مبارک وظیفہ مجھے بھی، میرے تمام بھائیوں کو، میری تمام بہنوں کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کا بھی فائدہ ہو سکے۔ پیارے آقا کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، 5 وقت کا نمازی بنائے، سیرات مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ اچھے وظائف کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔